جتنے بھی کیمرے والے لوگ ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر آپ کوئی بھی بیچ میں سے کاٹ کے بات جب ڈالتے ہیں تو آپ کو تھوڑے بہت ویوزر تو مل جاتے ہیں، تھوڑے بہت سبسکرائبر بھی بڑھ جاتے ہیں، مگر آپ یقیناً بڑے گنہگار ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے یہاں کہتے ہیں لوگ؟ نہیں، میں نے سنا نہیں ابھی تک۔ در کے لوگوں نے تو بالکل سبحان اللہ کہا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ اللہ پاک ہے۔ بے شک۔ اب کوئی اللہ کو پاک کہے گا تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جو کہے گا اس پہ فرق پڑے گا، ہے نا؟ بھئی اللہ پاک ہے نا، مگر جب کوئی اسے پاک کہے گا تو اس پہ کوئی فرق۔ حضور فرماتے ہیں یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے۔ یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ اتنی بابرکت، اتنا بابرکت یہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ کو بار بار سبحان اللہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ پاک ہے، تو اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اٹھ کے داد نہیں دینی بیٹھے ایسے آرام سے۔ اچھے بچے ہیں، بہت اچھے بچے ہیں۔ حضور نے بچوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بچوں کی مجھے 3 باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ آئے ہے زور سے تو بولو۔ وہ باتیں بڑی پیاری ہوں گی جو حضور کو پیاری لگتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ اپنے گھروندے بناتے ہیں مٹی کے، اور دوسرے دن کے لیے رکھتے نہیں، مٹا کے بگاڑ کے چلے جاتے ہیں، کل کو اور بنا لیں گے۔ بہت عمدہ۔ فرماتے ہیں جب یہ جھگڑا کرتے ہیں نا تو ان کے ماں باپ بھی ان کی وجہ سے کر لیتے ہیں جھگڑا، مگر انہیں صبح کو صلح کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنے صاف دل کے ہوتے ہیں کہ ان میں ان کی وجہ سے جھگڑا کرنے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں۔ اور جو تیسری بات کہی وہی میری تقریر کا آج کا عنوان بھی ہے۔ حضور کی تیسری بات یہ ہے، فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب انہیں اپنے کسی بڑے سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو یہ روتے ہیں، اور تب تک روتے ہیں جب تک وہ دے نہ دے۔ یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے بڑوں سے مانگنا ہے تو رونا ہے، اور تمہیں بھی اپنے پروردگار سے مانگنا ہے تو رونا سیکھو۔ یہ بڑی اچھی محفل ہے۔ میری طبیعت نہیں تھی، مگر آپ لوگوں کے حالات دیکھ کر کے میں 2-3 شعر ضرور پڑھوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا میری طرف آ جائے، اس وجہ سے اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں۔ ایسے ہلکے سے زور سے بولیں، یہ سب مشاعرہ نہیں، آپ زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ارشاد یہ نوشاد وغیرہ لوگ نہیں ہیں، یہاں پر بس یہ کہیے سبحان اللہ۔ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ احمد الفتح بھائی نے میری بڑی تعریف کی، حالانکہ بندہ تو اس کیفیت سے 2-4 ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ موت کے انتظار میں ہوں کہ فرشتہ جب آئے تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت مجھے بار بار تڑپاتی ہے، بار بار رلاتی ہے کہ ان کے انتقال کے وقت پیلا رنگ تھا، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا صحابی کو موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر معلوم ہے ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، حضور کے گھر کی برابر میں ایک دیوار ہے، اسی پہ ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ صفہ کا چبوترا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہیں پہ رہتے تھے۔ انہی کے بارے میں آلات کا شعر ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ
کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دور سے منہ پھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ حضور کے گھر کا لنگر کھاتے ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ پیلا رنگ ہو جاتا ہے، روتے روتے پورا چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ گیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ پر یہ کیفیت ہے، موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، موت سے نہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس سے کہتا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے، یا خوش ہوتا ہے اللہ تو کہتا ہے تجھے جنت میں جا رہا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں مالک، ابو ہریرہ کی بالکل موت کا وقت ہے اور فیصلے کا ٹائم ہے، اگر اس وقت تو نے اس پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو بس یہی سوچ رہا ہوں کہ جب وہ آئے فرشتہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں مالک میں گنہگار بڑا ہوں، بڑی خطائیں کی ہیں، مگر جب میں مروں تو میرا شمار جنتیوں میں کر دے، مجھے جہنمیوں سے نکال۔ وہ پیر جنہوں نے جنت کے ٹکٹ بانٹے ہیں اپنے پیسے تھوڑے بہت کمانے کے چکر میں، جو بندوں کو خدا سے دور کیا ہے، مجھے تو ان مشائخ کی خود کی جنت خطرے میں لگتی ہے جو دوسروں کو جنتیں بانٹتے ہیں۔ خدا کی قسم جنتی لوگ تو وہ تھے میرے مفتی اعظم، ایسا ولی جس کی ولایت میں پوری دنیا میں کوئی شک نہیں کرتا، وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے۔ آج جب کوئی نعرہ نہ لگے نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اشتہار میں نام چھوٹا آ جائے نا تو حضرت گاڑی واپس مڑوا دیتے ہیں، اور تعویل کیا کرتے ہیں، بات کیا کہتے ہیں، ریزن بتاتے ہیں جس نے اشتہار میں عزت نہیں دی وہ اپنے جلسے میں کیا عزت دے گا۔ اس جاہل کو بتاؤ عزت انسان نہیں دیتے، عزت اللہ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ حضور، بہت عمدہ، حق ہے، حق ہے حضرت، حق ہے۔ دنیا سے جو امیدیں لگاتے ہیں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھتے نہیں ہم گھمنڈ کا جھگڑا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، ذرا احمد الفتح بھائی دھیان دیجئے، اس کو کہتے ہیں ایمان، ولایت، جذبہ، علم، عمل۔ وہ یوں ہی نہیں ہم شبیہ غوث اعظم تھے۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا، مفتی اعظم کا ذکر کیا کرو۔ علامہ مشتاق احمد نظامی فرماتے تھے مفتی اعظم کو دیکھ کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں جب بیٹا اتنا متقی ہے تو اعلیٰ حضرت کتنے متقی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی اعظم مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن میں خود بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ میں نے کس سے سنا ہے؟ پرانے شہر میں ایک صاحب تھے، مفتی اعظم کے ساتھ 25 سال رہے، آج سے 15 سال پہلے بریلی میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور انہیں حضور مفتی اعظم ہند نے بتایا کہ میں بچپن میں کھڑا تھا، 16-17 سال کی عمر تھی، ایک بڑے خوبصورت بڑے قداور شخص آئے، لہیم شہیم، بڑا ان کا چہرہ خوبصورت۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹے کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا بریلی رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے احمد رضا میرے شیخ وہیں رہتے ہیں، ان کا نام احمد رضا ہے، ان کو میرا سلام کہنا۔ کہتا وہ تو جا رہے تھے مگر میں کانپ رہا تھا، رو رہا تھا کہیں یہ واپس پلٹ کے نہ آ جائیں۔ پوچھا کیوں حضور؟ کہا اگر وہ یہ پوچھ لیتے نا کہ تم ان کو جانتے ہو تو میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا، اور اپنے آپ کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو احمد رضا کا بیٹا کہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایسے ہی بزرگ پھر پیدا ہوں گے تو سنیت اور اوپر جائے گی۔ جب تک یہ پبلک کے ذریعے اپنی ٹریٹمنٹ کروانے والے یہ جھوٹے لوگ رہیں گے، برا نہ ماننا میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، اور جس کو برا لگے اس کو ہی کہہ رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاں ہاں، تو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین۔
پڑھ دوں 2-3 شعر سنیں. دین محمدی کا اجالا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. دین محمدی کا اجالا حسین ہے، اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا. اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، ذکر شہدائے کربلا. ماشاءاللہ حضور، بہت عمدہ بہت عمدہ. زور سے تو بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دل ہے فاطمہ کا تو جہاں حسن کی ہے، بہت عمدہ. وہ دل ہے سیدہ کا تو جہاں حسن کی ہے، اور مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں، سمجھاؤں گا نہیں، سمجھ جانا. جی سمجھانے سے شعر نہیں رہتا، بات بن جاتی ہے. شعر سنو. جی. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں. واہ 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 واہ، کیا چاہتا. سمجھ گئے؟ اور جنہیں نہیں سمجھایا ذرا اتنا زور سے کہو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، آجو باجو جن کے سمجھ میں نہیں آیا. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. واہ 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 واہ، حق ہے حضرت، حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، ذکر شہید اعظم حضور شباہت میاں صاحب قبلہ. بہت عمدہ حضور، بہت عمدہ، لاجواب، بہت عمدہ. اچھا، آج تک کسی یزیدی کو کھل کے یہ کہتے نہیں دیکھا ہوگا میں یزیدی ہوں؟ جی ہاں، دیکھا کبھی؟ ابھی نہیں. لوگ کتابوں میں تو لکھتے ہیں مگر سامنے نہیں آتے. جی. یزید کی تعریف کرنے والے بڑے ہیں. اب سنیں، یزیدی کھل کے نہیں کہتا، حسینی چھپ کے نہیں کہتا. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. واہ واہ، کیا اچھا حضرت، ماشاءاللہ. ایک شعر بڑی شین کی نظر کر رہا ہوں. ایک بڑا شین پاکستان سے لکھنؤ آیا تھا. اس بڑے شین نے ہمارے چھوٹے شین پر یعنی سنیوں پر ایک طنز کیا. اس بڑے شین نے یہ کہا کہ 3 نقطے نکال دو تو سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں، 3 نقطے نکالو تو 3 نقطے ہی بیچ میں ہیں. تو اس کا جواب، اس کی پبلک بڑی خوش ہوئی. بڑے بے وقوف کو، ناقص کو انہوں نے داد دی. ناقص ناقص کو داد دیتا ہے اور کامل کامل کو داد دیتا ہے. اب ذرا غور کریں، انہوں نے بڑی داد دی کہ بھئی 3 نقطوں کی بڑی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان غنی پر اس نے طنز کیا اور کہا 3 نقطے نکال دو. تو میرا جواب اس پاکستانی کے لیے یہ ہے کہ 3 نقطے بھی آپ ہی کے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نہیں ہے. تم اپنے اوپر سے وہ 3 نقطے نکالو، ان کا بغض، تاکہ تم شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جاؤ. واہ 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 واہ
واہ واہ اچھا حضرت جی شعر سنیے. اس میں بھی سمجھاؤں گا نہیں کسے کہہ رہا ہوں، مگر آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ میرا شعر پورا نہیں ہوگا، سمجھ جائیں گے. سنیے. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. جی 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 ہاں، جس میں نہیں حسین. یہاں بھی پٹ رہا ہے. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. جی کوئی برا مانے تو مانے، ہاں جی. جس کو برا لگے اسے کہہ رہا ہوں. اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ جتنے بھی آج کل کے نئے نئے لوگ چلے نا، ابھی انٹرنیٹ جو کہ سستا ہے، کوئی بھی انٹرنیٹ پہ آ کے اپنا رولا جما دیتا ہے. اب اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا تو وہ توڑ ہی دے گا نا. ابھی ایک صاحب کی بنگلور میں مفتی صاحب نے بڑا زبردست قسم سے دھلائی کی ہے. جی جی اچھا وہ یہی ثابت نہیں کر پایا میں پڑھا لکھا ہوں. لے اس کا مطلب یہ جتنے ہیں سب ایسے ہی ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں، ڈپلوما دکھایا تھا. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کوئی آپریشن تھوڑی کرنا تو ڈپلوما دکھا رہا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دکھانا ہے تو سند دکھانا. واہ واہ. اور میں آپ کو کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا سب سے بہترین مذہب ہے. بے شک بے شک پوری دنیا میں اکیلے ہم ہیں اہل سنت. بے شک. الحمدللہ پوری دنیا میں اکیلی جماعت ہے ہماری جو کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور کھل کے اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، حضور سید صاحب قبلہ. مطلب مسئلہ جو لوگ بڑا چیلنج کر رہے تھے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ یہی ثابت نہیں کر پائے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں. جی جی مطلب وہ بات تو بعد میں کریں گے. علماء اہل سنت زندہ باد. زور سے بولو زندہ باد زندہ باد. اب ایک آخری شعر پڑھتا ہوں مقطع کا، اس کے بعد تقریر کروں گا. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے آپ کو، برکت عطا کرے. میں کسی کو ویسے کہہ نہیں رہا ہوں، کسی کو برا اور جسے لگ رہا ہے اسے کہہ رہا ہوں. میں کسی کو ویسے یہ اچھا جی. ٹھیک ہے بھائی. شعر سنیے. خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین. واہ 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 واہ. زندہ باد حضرت، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ خوشیاں دے آپ کو. میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن 1 ہفتے میں 1 بار میلہ لگتا ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے، اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے. جب ماں کی چوچا والے کی سجدہ کرے کہ چوچا کو شریف بنا دے. جب ماں سجدہ کرے اجمیر والے کی تو اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے گیلان میں عبدالقادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا عبدالقادر بغداد کو شریف بنائے. اور جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اسے کربلا شریف بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ. بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ. بس میرے بھائی میں نے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، بیٹیوں سے، آؤ بچھا لو دست جانماز، آؤ بچا لو اس امت کو. آؤ ذرا ایک مرتبہ سوچو تو، تم نے دوپٹے اتارے، سروں سے تمہاری بیٹیوں نے بالکل دوپٹے اتار دی. پہلے ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، پھر بیٹی اپنا دوپٹہ اتارتی ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں. نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. کیا نام ہے؟
خاتون جنت. ادھر دیکھو ادھر دیکھو, رو رہی ہیں, جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح. ماشاءاللہ. حضرت علی نے کہا, اسماء بنت عمیس نے عرض کی, اے سیدہ کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہا پھر معلوم ہے تقوی کیسا تھا خاتون جنت کا. ایک دن حضور نے پوچھا, فاطمہ چاند نظر آیا ہے, کل کو عید ہے, فاطمہ چاند دیکھا؟ کہا ابا نہیں دیکھا. ابا؟ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا جس چاند پہ غیر لوگوں کی نظریں پڑی ہیں اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام بولا, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر, اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ. میرا امام کہتا ہے کائنات کی راحت مصطفیٰ کے پاس ہے اور مصطفیٰ کی راحت فاطمہ کے پاس. ماشاءاللہ جی, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جی. رو رہی ہیں. کہا کیوں روتی ہیں؟ کہ موت سے ڈر نہیں ہے. کہا پھر؟ کہ میں سوچ 25 سال کی عمر ہے یا 26 سال کی عمر, بس اتنی عمر ہے. حضور کی بیٹی کی اتنی عمر ہے, 25-26. کہا پھر رو کیوں رہی ہیں؟ کہ جیتے جی تو پردہ کیا ہے. جب جنازے پہ پڑتی نا چادر تو یہ خبر ہو جاتی ہے مردہ کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو مرد نے پردہ کیا, مدینے کی گلیوں سے فاطمہ کا جنازہ نکلے تو کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. اوہو, کل یہ ڈانس اور ڈی جے والی لڑکیاں بھی قیامت کے دن ہوں گی جہنم میں جانے کے لیے. یہ ناچنے گانے والیاں بھی ہوں گی تو جو جن کے کپڑے جنہوں نے آستین آدھی کروائی, ٹائٹ لباس پہنائے, کراچی کی اس بگڑی ہوئی لڑکیوں کی وجہ سے انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. اور جو فاطمہ الزہرا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پردے میں رہیں وہ اکیلی نہیں رہیں گی, انہیں ساتوں نے جنت میں لے کے جائیں گے. بے شک بے شک. بات ختم کر رہا ہوں, سنیں. سیدہ کہتی ہیں آپ کو خبر ہے میں نے کیسا پردہ کیا ہے؟ آپ کو خبر ہے. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. جایا کرو بیٹیوں سے ملنے, بہنوں کو فون کیا کرو, بہنوں کا خیال کیا. مالدار ہونا چاہتے ہو؟ کوئی میاں یہ بات نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. مالدار ہونا چاہتے ہو؟ بتا رہا ہوں. 1 لاکھ اگر بہن مانگے, سگی بہن کہے نا 1 لاکھ روپے دے دے, اور تیرے پاس 1 ہی لاکھ ہو تو تیری عقل تو اس سے کہے گی نہ دینا, تو بالکل فقیر ہو جائے گا. اگر اللہ کی رحمت کہتی تو دے کے تو دیکھ, میں تجھے 10 گنا نہ دے دوں تو مجھے رب نہ کہنا. 10 گنا دیتا. مالدار ہونے کے لیے نا بہنوں کی دعائیں لو. کس کی لوگ 1 2 تو 10 درجے دیتا ہے. ماشاءاللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا چہرہ بالکل پیلا. کیا ہوا ہے فاطمہ؟ اللہ کا شکر ہے ابا. بتانا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میرے حضور پوچھیں اور نہ بتائیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت حضور کی عادت تھی مسکرانا. بتانا میری بیٹی. ابا 5 دن سے میرے بچے بھی بھوکے, میں بھی, میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے, کھانا کچھ نہیں کھایا. آج ہر آدمی کی بیٹی پریشان ہے. اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی, ناشکری عورتیں بھر گئیں گھروں میں, کہتی ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ. ہر بیٹی پریشان ہے. حضور کی بیٹی نے تو کبھی نہیں کہا میں پریشان ہوں. پوچھ رہے ہیں ابا تو رو کے کہتی ہیں ابا کوئی بات نہیں, بس بچے بھی بھوکے ہیں اور آپ کی بیٹی کے پیٹ سے بھی ایک پتھر بندھا ہے. فرمایا میری لاڈلی اگر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہوئے ہیں. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا, میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھ رہے ہیں. میری ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ امی عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور جب 2 پتھر پیٹ پہ بنتے تھے تو ایسے دعا کرتے تھے. معلوم ہے کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت, یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے دعا. میں بھی اس دعا میں شامل. کبھی کبھی تو جسم لرز جاتا ہے, کیسے حضور کا سامنا کرے گا بندہ, کیسے جائے گا اس پیغمبر کے پاس جس نے غار حرا کے پہاڑوں میں
اور اس کی غاروں میں تمہارے لیے دعائیں کی، جس نے مدینے میں تمہارے لیے، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او تیرے یار کے جانے والے، او سنے میری بہنیں، اور سنو میرے بھائی، سنو انسٹاگرام پہ وقت دینے والوں، میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ میرے بعد محمد علی فیضی صاحب آنے والے ہیں، انہیں آپ نے سننا ہے، وہ بڑے مشہور سناخواں ہیں اس وقت۔ آخری باتیں میں کر لوں، دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی ہے۔ بس آخری باتیں، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، مطلب کس بات میں ٹائم ہے؟ کسی کے مرنے میں؟ دروشی پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آیا میرے سے۔